کھول دو۔ امرتسر سے اسپیشل ٹرین دوپہر 2 بجے کو چلی 8 گھنٹوں کے بعد مغل پورہ پہنچی۔ راستے میں کئی آدمی مارے گئے، متعدد زخمی اور کچھ ادھر ادھر بھٹک گئے۔ صبح 10 بجے کیمپ کی ٹھنڈی زمین پر جب سراج الدین نے آنکھ کھولی اور اپنے چاروں طرف مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایک سمندر دیکھا تو اس کی سوچنے کی قوتیں اور بھی ضعیف ہو گئیں۔ وہ دیر تک گدلے آسمان کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ یوں تو کیمپ میں ہر طرف شور شرابہ تھا، لیکن بوڑھے سراج الدین کے کان جیسے بند تھے، اسے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ کوئی اسے دیکھتا تو یہ خیال کرتا تھا کہ وہ کسی گہری فکر میں غرق ہے۔ اسے کچھ نہیں سنائی دیتا تھا، اس کے ہوش و حواس شل تھے، اس کا سارا وجود خلا میں معلق تھا۔ سراج الدین نے اپنے تھکے ہوئے دماغ پر بہت زور دیا، مگر وہ کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکا۔ کیا وہ سکینہ کو اپنے ساتھ اسٹیشن لے آیا تھا؟ کیا وہ اس کے ساتھ ہی گاڑی میں سوار تھی؟ راستے میں جب گاڑی رکی اور بلوائی اندر گھس آئے تو کیا وہ بے ہوش تھا جو وہ سکینہ کو اٹھا لے گئے؟ سراج الدین کے دماغ میں سوال ہی سوال تھے، جواب کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کو ہمدردی کی ضرورت تھی، لیکن چاروں طرف جتنے بھی انسان پھیلے ہوئے تھے سب کو ہمدردی کی ضرورت تھی۔ سراج الدین نے رونا چاہا، مگر آنکھوں نے اس کی مدد نہ کی۔ آنسو جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ 6 روز کے بعد جب ہوش و حواس کسی قدر درست ہوئے تو سراج ان لوگوں سے ملا جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ 8 نوجوان تھے جن کے پاس لاری تھی، بندوقیں تھیں۔ سراج الدین نے ان کو لاکھ لاکھ دعائیں دیں اور سکینہ کا حلیہ بتایا۔ گورا رنگ، بہت ہی خوبصورت، مجھ پر نہیں اپنی ماں پر تھی۔ عمر 17 برس کے قریب، اکلوتی لڑکی ہے، ڈھونڈ لاؤ، تمہارا خدا بھلا کرے۔ رضاکار نوجوانوں نے بڑے جذبے کے ساتھ بوڑھے سراج الدین کو یقین دلایا کہ اگر اس کی بیٹی زندہ ہوئی تو چند ہی دنوں میں اس کے پاس ہوگی۔ 8 نوجوانوں نے کوشش کی، جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ امرتسر گئے، کئی عورتوں کی مدد کی اور کئی بچوں کو نکال کر انہوں نے محفوظ مقاموں پر پہنچایا۔ 10 روز گزر گئے مگر انہیں سکینہ نہ ملی۔ ایک روز وہ اسی خدمت کے لیے لاری پر امرتسر جا رہے تھے کہ چرہٹا کے پاس سڑک پر انہیں ایک لڑکی دکھائی دی۔ لاری کی آواز سن کر وہ بتکی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ رضاکاروں نے موٹر روکی اور سب کے سب اس کے پیچھے بھاگے۔ ایک کھیت میں انہوں نے لڑکی کو آخرکار پکڑ لیا۔ دیکھا تو بہت ہی خوبصورت تھی، دہنے گال پر موٹا تل تھا۔ ایک لڑکے نے اس سے کہا، گھبراؤ نہیں، کیا تمہارا نام سکینہ ہے؟ لڑکی کا رنگ اور بھی زرد ہو گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب تمام لڑکوں نے اسے دم ثلاثہ دیا تو اس کی وحشت دور ہوئی۔ اس نے مان لیا کہ وہ سراج الدین کی بیٹی سکینہ ہے۔ 8 رضاکار نوجوانوں نے ہر طرح سے سکینہ کی دل جوئی کی، اسے کھانا کھلایا، دودھ پلایا اور لاری میں بٹھا دیا۔ ایک نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دے دیا، کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث وہ بہت الجھن محسوس کر رہی تھی اور بار بار باہوں سے اپنے سینے کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ کئی دن گزر گئے لیکن سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ دن بھر مختلف کیمپوں اور دفتروں کے چکر کاٹتا، لیکن کہیں سے بھی اس کی بیٹی سکینہ کا پتہ نہ چل سکا۔
رات کو وہ بہت دیر تک ان رضاکار نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا، جنہوں نے اس کو یقین دلایا تھا کہ اگر سکینہ زندہ ہوئی تو چند ہی دنوں میں وہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایک روز سراج الدین نے کیمپ میں ان نوجوان رضاکاروں کو دیکھا، لاری میں بیٹھے تھے۔ سراج الدین بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا۔ لاری چلنے والی تھی کہ اس نے پوچھا، بیٹا میری سکینہ کا پتہ چلا؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، چل جائے گا، اور لاری چلا دی۔ سراج الدین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگی اور اس کا جی کس قدر ہلکا ہو گیا۔ شام کے قریب کیمپ میں جہاں سراج الدین بیٹھا تھا اس کے پاس ہی کچھ گڑبڑ سی ہوئی۔ 4 آدمی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ لوگ اسے اٹھا کر لائے ہیں۔ سراج الدین ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ لوگوں نے لڑکی کو اسپتال والوں کے سپرد کیا اور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایسے ہی اسپتال کے باہر گڑھے ہوئے لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اندر چلا گیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک اسٹریچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی۔ سراج الدین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ کمرے میں دریافتاً روشنی ہوئی۔ سراج الدین نے لاش کی زرد چہرے پر چمکتا ہوا دل دیکھا اور چلایا، سکینہ! ڈاکٹر نے، جس نے کمرے میں روشنی کی تھی، سراج الدین سے پوچھا، کیا ہے؟ سراج الدین کے حلق سے صرف اس قدر نکل سکا، جی میں اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا اور اس کی نبض ٹٹولی اور سراج الدین سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوئی۔ بے جان ہاتھوں سے اس نے آزار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی۔ بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا۔